بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہم اپنے لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کے مکمل سفر کی قسط نمبر 4 میں پہنچ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ہم نے مختصر طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جس ذات کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں رزق دیا، وہی ہمارا رب ہے اور اسی کے لیے عبادت خاص ہونی چاہیے۔ لیکن اب ہمارے سامنے ایک بہت اہم سوال ہے، وہ اللہ کون ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے؟ وہ اللہ کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ناواقف نہیں تھے۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، وہ مانتے تھے کہ کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ اپنے ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس اللہ کی طرف آ جاؤ جو ہم سب کا رب ہے، پروردگار ہے، اور انہیں یہ دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی نئے دین کے نام پر کسی نئے معبود کی طرف نہیں بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسی اللہ کی طرف بلا رہے تھے جسے وہ خالق مانتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ اللہ کو ماننے کے باوجود دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس شرک سے نکال کر خالص توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 3364 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، انسب لنا رب کا، یعنی اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، ہمیں بتائیے کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ ایک اور حدیث مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2444 میں ہے کہ ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مضمون منقول ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے نسب کے بارے میں دریافت کیا، یعنی سوال یہ اٹھایا، آپ ہمیں جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں اس کا تعارف کرائیں، یہ کون ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اللہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینے کا حکم دیا، اور جواب کا آغاز ہوا قل، کہہ دیجئے۔ یہیں سے سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ اخلاص کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بار ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر ہم سورہ اخلاص کے لفظ بلفظ مطلب اور مقصد کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے،
اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے صرف اس ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قل، یعنی کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں جواب دے دیجئے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے جواب دینے کا اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بیان کریں، بلکہ فرمایا قل، کہہ دیجئے، یعنی جو بات آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے کسی معبود کا تصور پیش نہیں کر رہے، آپ اپنی طرف سے کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کر رہے، بلکہ آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یہ لفظ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک بنیادی حقیقت بھی سمجھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل، کہہ دیجئے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، ایک طرف مکہ کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کے نام پر نذرانے دیتے ہیں اور انہیں اللہ کے قریب پہنچانے والا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک ایسی حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں جو ان کے دلوں اور ان کے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے عقائد کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ تو انہوں نے پوچھا یہ اللہ کون ہے؟ اور جواب آیا قل، کہہ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ جس ذات کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر اس جواب کا اگلا لفظ ہے ہوا، وہ، قل ہوا، وہ، کہہ دیجئے وہ۔ یہاں لفظ ہوا ہمیں ایک خاص طرف لے جا رہا ہے، وہ ذات جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی نامعلوم حقیقت نہیں، وہ کوئی ایسا معبود نہیں جسے ابھی ایجاد کیا گیا ہو، وہی ذات جسے یہ لوگ جانتے ہیں، وہی ذات جسے یہ لوگ خالق مانتے ہیں، وہی ذات جس کے بارے میں وہ اپنی مصیبتوں میں جانتے تھے کہ حقیقی اختیار اسی کے پاس ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ اللہ کا نام لیتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں مصیبت سے کون نجات دیتا ہے تو وہ اللہ کو جانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اصل مسئلہ اللہ کو جاننے کا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس اللہ کو وہ خالق مانتے تھے عبادت میں اسی کو اکیلا کیوں نہیں مانتے تھے، جس اللہ کو وہ مشکل وقت میں پکارتے تھے عبادت میں اسی کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تھے، جس اللہ کو وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک مانتے تھے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے تھے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کا آغاز ایک ایسے جواب سے ہوا، قل، کہہ دیجئے، اور پھر ہوا، وہ، اور پھر اللہ،
اب یہاں سے ہم ایک نہایت اہم مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ ہمیں اس ذات کی طرف لے جاتا ہے جس کا نام خود اپنی جگہ ایک مکمل تعارف ہے۔ وہی اللہ جسے مشرکین جانتے تھے، وہی اللہ جسے وہ خالق مانتے تھے، وہی اللہ جسے وہ اپنی مصیبتوں میں پکارتے تھے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ سمجھانے آئے تھے کہ صرف خالق مان لینا کافی نہیں۔ اگر وہ خالق ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی، اگر وہ مالک ہے تو بندگی بھی اسی کی ہوگی، اگر وہ رب ہے تو چکنا بھی اسی کے سامنے ہوگا، اور اگر وہی حقیقی اختیار رکھتا ہے تو دعا اور امید کا سب سے بڑا مرکز بھی وہی ہوگا۔ اب سورہ اخلاص کا یہ پہلا جملہ مکمل ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ لیکن اس مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ایسا تعارف شروع کیا ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہر لفظ پر ٹھہرنا ہوگا۔ ہم نے آج سمجھا قل کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا جواب نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے پہنچایا ہوا پیغام ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہوا وہی معروف ذات جسے لوگ خالق کے طور پر جانتے تھے۔ اب اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم صرف ایک لفظ پہ گفتگو کریں گے اور وہ ہے هو اللہ۔ اس لفظ میں کیا معنی پوشیدہ ہیں، اور جب فرمایا قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ذات کے بارے میں کیا سمجھاتا ہے، انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم اسی لفظ هو اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔